الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك جعلت أبا بكر رفيقي في الغار فاجعله رفيقي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 10واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے جس کو بخاری شریف کے شارح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا تو آپ کے ساتھ ایک دوسرا ساتھی بھی تھا اور اس دوسرے ساتھی نے کہا کہ کفار بار پہنچ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہوں، ہماری مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ نے ان پر سکینت نازل کی، اطمینان نازل کیا، مدد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انک جعلت ابا بکر رفیقی فی الغار، کہ اے اللہ پاک آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میرا غار کا ساتھی بنایا ہے. فجعلہ رفیقی فی الجنہ، آپ اس کو جنت میں بھی میرا رفیق بنا دے. جیسے آپ نے دنیا میں غار میں میرا رفیق بنایا ہے، اسی طرح آپ آخرت میں جنت میں بھی میرا ساتھی اور رفیق بنا دے. یہ دعا ہے. ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر بات کر رہے تھے تو اس میں کچھ باتیں عرض ہو گئی تھی، کچھ رہتی تھی. ان حضرات کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے نبوت سے پہلے بھی تھا، نبوت کے بعد بھی، مکی زندگی میں، ہجرت سے پہلے بھی، ہجرت کے بعد بھی، مرنے دم تک، اور اس کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہی رہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے اپنے ساتھ خود منتخب کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور ان کے لیے اطمینان کی، سکینت کی، دعا کی اور فرمایا کہ یہ امانتیں جو ہیں فلاں فلاں لوگوں کی ہیں، آپ نے دے کر پھر آ جانا ہے.
اور راستے میں پوری ہوشیاری کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام انجام دیا ہے۔ اس غار میں تین دن آپ رہے، اور تینوں دن میں مکمل جو خدمات ہیں وہ صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ نے خدمت کی ہے۔ کھانا پہنچانے میں بھی ان کی بیٹی تھی، دودھ دینے میں ابو بکر کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، اور اطلاعات کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے پہنچتی تھی۔ آپ نے یہ کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ ہم کس راستے سے جائیں گے اور کون میرے ساتھ ہوگا، صرف ابوبکر کے گھرانے کو اتنا پتہ تھا کہ ہم ساتھ سفر پہ ہیں، اور پھر ان کو اطلاع ہوئی کہ غار میں آرام کر رہے ہیں تو کھانا وغیرہ دیتے رہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے، ان کے احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم گزشتہ ایک جمعے پر بات کر رہے تھے کہ کوئی شخص اگر کسی کے اوپر احسانات کرتا ہے اور وہ بندہ نہیں اس کا نعم البدل دے سکتا، تو احسان کرنے والے کا مجمع میں اچھا تذکرہ کرنا چاہیے، یہ حدیث میں حکم ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جس نے آپ پر احسان کیا اس کا بدلہ دو، نہیں دے سکتے تو اس کا اچھے الفاظ کے ساتھ تذکرہ لوگوں کے سامنے کرو کہ یہ میرا محسن ہے۔ اور اس حدیث کو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معارف القرآن میں بھی یہ بات لکھی، لا خیر فی کثیر من نجواہم کے تحت۔ بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ایسے ہیں کہ اور کوئی ایسا دے ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے، بعض رات نے اس کو تبوک کا لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چندہ لاؤ، جمع کرو سب کچھ جو آپ کے پاس ہے، غزوے کے لیے چندہ جمع کرو۔ آپ نے غزوے کے لیے بھی چندہ جمع کیا ہے مسجد نبوی میں، خود مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی مسجد نبوی میں اعلان کر کے چندہ جمع کیا ہے، اور بعض قافلے کوئی غریب وغیرہ آ کر مسافر رہتے تھے یا جیسے اصحاب صفہ طالب علم تھے، ان کے لیے بھی آپ نے اعلان کر کے چندہ جمع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تبوک کے لیے تیاری ہے اور ساتھ ہی چندہ جمع کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت ذرا اچھی حالت میں تھا، مالی طور پر اچھی حالت میں تھا۔ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر کیا، اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج میں اول نمبر آؤں گا، سب سے زیادہ دینے والا میں ہوں گا۔ لوگوں نے جمع کیا وغیرہ، سب لوگ آتے رہے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کتنا مال لے کر آئے ہو؟ تو عرض کیا کہ حضور سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا گھر میں کچھ نہیں چھوڑا؟ کہا حضرت گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ تو حضرت عمر کے جو بیٹھے تھے مجمع میں اللہ اکبر کی آواز نکلی کہ میں تو آج سوچ کر آیا تھا کہ حضرت ابوبکر سے میں جیت جاؤں گا یا ساتھیوں سے جیت جاؤں گا، میں تو گھر کا آدھا مال لے کر آیا تھا۔ یہ مقام صدیق ہے، اس مقام کے اوپر نبی کے بعد اور کوئی فیض نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے بھی ایک نظام ہے نا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ صدیقین میں ابو بکر ہیں، شہداء میں پھر عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، اور حضرت علی بھی ہیں، دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد والصالحین، عام نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کوئی اور صحابی راوی ہوتا تو یہ پرلے محلے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے صحابہ ابو بکر کی تعریف کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو ان کی اپنی ہے، سارے صحابہ ایک ہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور اس حدیث کو نقل کیا ہے امام بخاری نے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ لوگ بخاری کو
بطور دلیل کے بڑا پیش کرتے ہیں، جو اپنے مطلب کی حدیث ہوتی ہے اس کے لیے بڑے کاغذ کھول کھول کے پیش کرتے ہیں۔ بخاری کی ساری حدیثوں کو لینا ہے نا، صرف وہی جو اپنے مزاج کو لگتی ہے اسی کو لینا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس حدیث کو نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام بخاری کون سی حدیث کو لیتے ہیں، کب لیتے ہیں، کتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں، کتنے سفر انہوں نے کیے ایک ایک حدیث کی جانچ پڑتال میں کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی ضعف نہیں رہنا چاہیے۔ بہت محنت ہے اس میں امام بخاری کی۔ وہ ستون ہی گھس گیا تھا مسجد نبوی کا جس میں امام بخاری نے بیٹھ کر بخاری لکھی ہے۔ امام بخاری کی ایک ایک حدیث جو ہے وہ اس پر 100 نفل پڑھے انہوں نے، پھر اس کے بعد استخارے کیے، ظاہری سفر الگ کیے، حالات معلوم کیے راویوں کے، پھر اس کے بعد جا کے وہ حدیث لکھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی اور صحابی حدیث نقل کرتے نا اور شان ابو بکر بیان کرتے تو کچھ لوگ کہتے وہ صحابہ سارے ایک ہی ہیں نا جی۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور مناقب ابی بکر میں جو باب ہے نا بخاری میں، مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ، اس میں یہ حدیث منقول ہے۔ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بہترین شخص آپ کا فرمان ہے کہ وہ ابو بکر ہے، اور پھر اس کے بعد نمبر ہے عمر رضی اللہ عنہ کا۔ تو اس میں دونوں لحاظ سے آپ دیکھ لیں اس حدیث کی کوالٹی کتنی ہے۔ لیکن جنہیں نہ سمجھ میں آئے، دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پر انہوں نے خدمت کی ہے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ساتھ رہنے کے اعتبار سے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ صاحب نے اس کو نقل کیا ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی، یہ بخاری شریف کے شارح ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو اور نماز، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں مجھے سرور ملتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ والمرأۃ الصالحہ، نیک رفیق حیات، نیک بیگم کہ دنیا کے لحاظ سے مجھے پسند ہے۔ خوشبو روح کی غذا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، قریب بیٹھتے ہیں۔ اور لوگوں نے آج کل خوشبو میں فرانس کی لگانے شروع کر دی، وہ فرانس والے فرشتے ان سے خوش ہوں گے۔ پھر خوشبو تو اصل عطر ہوتی ہے نا جی، اور وہ دیر تک رہتی ہے۔ وہ جیسے ان کا ظاہری رنگ روغن ہے نا، وہ اندر کچھ بھی نہیں ہے، ایسی ان کی خوشبوؤں کا بھی ایسی چھس اور ادھر سے یہاں تک پہنچو تو کہیں ختم۔ وہ ان کی اپنی کوالٹی اتنی ہے تو ان کی خوشبو کی بھی اتنی ہے۔ عطر جو اصل ہے وہ مسنون تو وہ ہے، وہ چھس بھی لگانا جائز ہے، لیکن افضل تو وہی چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور تیسری چیز نیک بیگم مجھے پسند ہے۔ ظاہر نیک بیگم ہوگی تو اس میں دنیا کے لحاظ سے نیکی کے کام کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، ورنہ ہر قدم پر رکاوٹ ہی ہوگی، ایک مستقل ٹینشن میں مبتلا ہوگا۔ یہ کسی کو مستعمل جوڑا کپڑے کا بھی ہدیہ دینا، صدقہ کرنا چاہے گا نا تو ادھر سے بھی وہ مصیبت رکاوٹ بن جائے گی۔ تو نیک، جب آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں، تو حضرت ابوبکر نے بھی پھر عرض کیا کہ حضرت مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا مجھے بہت پسند ہے۔ صحابہ نے اپنی اپنی اس میں پسندیدہ چیزیں بیان کی، لیکن اس مقام پہ کوئی بھی نہیں پہنچا۔ وہ لمبی حدیث ہے، ہم پھر کبھی بیان کریں گے۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی مناسبت سے عرض کرنا ہے۔ فرمایا مجھے بھی حضرت 3 چیزیں پسند ہیں، النظر الی وجہک، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا بہت پسند ہے۔ وہ چہرہ انور نبی کا دیکھنا اور ایمان کی حالت میں دیکھنا۔ من رآنی، جس شخص نے مجھے دیکھا، من آمن و رآنی، جس شخص نے ایمان لایا اور مجھے دیکھا، پھر ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے جنت میں داخل کے لیے یہی بات کافی ہے۔ نبی کو دیکھنا ایمان کی حالت میں، ایک نظر
اور اسی ایمان کی حالت سے دنیا کو رخصت ہو جائے تو یہی اس کے لیے دخول جنت کے واسطے کافی ہے۔ صحابی کا بہت اونچا مقام ہے۔ آپ نے دیکھا نا، لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر ہیں جی، اور شیخ القراء یا علامہ یا خطیب، ایسے تو کوئی لقب نہیں حضرات صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ بس یہ دعا ہے، جو صحابہ کا نام لیں گے تو آخر میں قرآن نے بتائی ہے کہ رضی اللہ عنہ کہنا ہے، اور شروع میں کوئی القاب نہیں ہے۔ حالانکہ حافظ صاحب تھے، عمر بھی، ابو بکر بھی، سارے صحابہ حافظ تھے، عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، خطیب تھے، مجاہد تھے، ساری صفات کے مالک تھے، لیکن کوئی لقب نہیں صحابی کے ساتھ بولا جاتا، بس صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بس کچھ لقب۔ کیوں؟ لفظ صحابیت یہ اتنا اونچا اور عظیم لقب ہے کہ اور سارے لقب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نبی کا دیدار یہ بہت اونچا مقام ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو عرض کیا حضور، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ النظر الی وجہک، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا بہت پسند ہے، اور انفاق مالی علی امرک، آپ کا حکم ہو اور میں اپنا سارا مال آپ کے قدموں میں رکھ دوں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور اس واقعے میں تبوک میں وہ کر کے دکھایا، صرف نعرہ نہیں تھا۔ اور تیسری چیز اور عظیم ہے، بنتی تحت نکاح ہے، میں اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیکھوں، لوگ مجھے آپ کا سسر کہیں، آپ کو لوگ ابو بکر کا داماد کہیں۔ یہ نسبت، یہ قسمت ابو بکر کو بہت پسند ہے۔ یہ 3 چیزیں پسند کی تو بات یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ پہلے تو جو خطبے میں نے پڑھی ہے وہ دعا ہے، اللہ ابو بکر کو آپ نے میرا رفیق بنایا غار میں، اس کو میرا رفیق بنانا جنت میں بھی، کیونکہ اس میں تو فیصلے اللہ کے ہیں نا جی۔ اور اس میں آپ نے اٹل کی بات، ابو بکر کو کہا کہ آپ میرے ساتھی ہیں غار کے، یہ تو ہو چکا ہے نا، اور میرے ساتھی ہوں گے علی الحوض، جب میں حوض کوثر پہ اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور صحابہ تقسیم کرنے والے ہوں گے، جن کے دلوں میں کجی ہوگی صحابہ کے بارے میں، تو وہ کیا کریں گے؟ نبی کا حکم ہوگا، پیالے صحابہ کے ہاتھ میں ہوں گے رضی اللہ عنہم، اور وہ تقسیم کر رہے ہوں گے۔ تو آپ میرے ساتھی ہیں غار کے تو، اور میرے ساتھی ہوں گے علی الحوض، حوض کوثر کے اوپر بھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ فاتح مصر ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے عمر کو خط لکھا تھا کہ یہاں لوگ لڑکی دریائے نیل میں گراتے ہیں تو پانی آتا ہے، ہم کیا کریں؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تبسم پایا، جیسے مزاج بہت خوش ہوتا ہے، ایسی حالت پائی، تو میں نے عرض کیا، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، دنیا میں لوگوں میں، الناس میں مرد اور زن دونوں داخل ہیں، الناس کا لفظ جنس ہے، سارے انسان داخل ہیں، مرد ہوں، عورت ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں۔ عمرو بن العاص کہتے ہیں اس سفر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ کی حالت میں بڑی شگفتگی غالب ہے، خوش ہیں آپ، تو میں نے سوال کیا، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کا محبوب کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ۔
قلت من الرجال یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول مردوں میں کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ یہ تو عورتوں میں ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابو کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اور اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہے، مسائل پوچھتی ہے، پوچھتے پوچھتے رخصت ہونے لگی، پھر رک گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول آج تو میں حاضر ہوئی، آپ سے ملاقات ہوئی، دینی مسائل پوچھے، تشفی ہو گئی، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے میں آؤں مسائل پوچھنے کے لیے اور آپ نہ ہو تو پھر میں کیا کروں گی؟ تو آپ نے فرمایا تأتی ابا بکر رضی اللہ عنہ، میں نہ ہوا یعنی دنیا چھوڑ گیا تو پھر تم ابو بکر کے پاس آنا، پھر وہ آپ کو دینی مسائل سوالوں کا جواب دیں گے۔ اب اس سے اونچی اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، یا میرے بعد کس کا مقام ہوگا اونچا، یہ سب کچھ اس میں بیان ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جملہ فرمایا، اور کسی صحابی کے بارے میں نہیں، کہ میں دنیا میں اپنے محسنین کے احسانات کا بدل دے چکا ہوں، حتیٰ کہ ایک مکہ میں ایک مشرک نے بھی آپ کے ساتھ کچھ خیال تعاون کیا تھا، تو ایک موقع پر آپ نے اس کا خیال کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اس خیال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک میرے اوپر ایک احسان تھا، اس کا میں نے آج اس کو بدل دے دیا ہے۔ احسانات کا بدلنا دینا چاہیے، نہیں تو کم از کم اس کو دعا ہی دینی چاہیے۔ لوگوں کے اندر تو، بعض لوگوں کے اندر تو آج کل یہ کوالٹی ہے کہ احسان فراموش ہوتے ہیں۔ جس نے نوکری دلائی، اسلام آباد کا راستہ دکھایا، شروع میں رہائش دی، جب قدموں پہ کھڑا کیا تو پھر اپنے محسن کو ہی بھول جاتے ہیں، بلکہ بھول جانا کیا ہے، اس کی بدنامی اور اس کے خدخرید، جن پتھروں کو عطا کی تھی دھڑکنیں ہم نے، جب انہیں زباں ملی تو ہم پہ ہی برس پڑے۔ تو محسن کا خیال یہ اسلامی حکم ہے، اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کئی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ خاموش تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا سکوت ختم ہوا اور آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا پھر لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین بعدی کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر کشی کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم کئی صحابہ رضی اللہ عنہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کتنا اور میں تمہارے درمیان رہوں گا، لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے معلوم نہیں میں کتنا اور تمہارے درمیان زندہ رہوں گا۔ یاد رکھو جب مجھے اس دنیا سے پردہ کرا دیا گیا فاقتدوا بالذین من بعدی،
پھر تم اقتدا کرنا میرے بعد، جو لوگ میرے جاننے والے میرے صحابہ میرے بعد رہ جائیں گے ان کی پیروی کرنا۔ فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، ابو بکر کی اقتدا کرنا، تمہیں ابو بکر نہ ملے تو پھر عمر کی اقتدا کرنا۔ کسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ عمر نہ ملے تو عثمان کی اقتدا کرنا، عثمان نہ ملے تو پھر حیدر کرار کی اقتدا کرنا۔ اور اسی کو دوسری حدیث میں یوں فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مسلمانوں میری سنت کی اقتدا کرنا، وعضوا علیکم بالنواجذ، میری سنت کی پیروی کرنا، پھر اور میرے خلفائے راشدین کی۔ ابھی تو خلفائے راشدین بنے نہیں، یہ تو جملہ سرکار کا اپنی زندگی میں ارشاد ہو رہا ہے۔ لوگوں میری سنت کی پیروی کرنا اور پھر میرے بعد خلفائے راشدین کی اقتدا کرنا، وعضوا علیکم بالنواجذ، اور اتنا مضبوطی سے میری اور میرے صحابہ کی سنت کو پکڑنا جیسے نواجذ آخری والی ڈاڑوں کے ساتھ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ دوستو یا نفس لا ترخی عن العمل، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی مگر توحید والا ہے، اپنے آپ کو بڑا موحد کہلانے والا ہے، جس نے اپنے پیغمبر اسلام سے محبت نہیں کی اس کی توحید کام نہیں آئے گی، اور جس نے اللہ کی توحید کو مانا، اللہ کے آخری حبیب کے ساتھ محبت بھی کی، لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں دلوں میں میل رکھتا رہا، اس کی نبی کے ساتھ محبت بھی قبول نہیں، اس کا دعوی توحید اور موحد ہونا بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے چاہتے ہو، میرے چاہنے کا دعویٰ کرنے والے ہو تو فاتبعونی، میرے محبوب پیغمبر کی اتباع میں آؤ، اور اگر میرے محبوب پیغمبر کی اتباع میں آ رہے ہو، ایمان پھر بنانا چاہتے ہو تو پھر سنو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کے دعوے میں تم تب کامیاب ہوگے جو میرے نبی کے محبت کرنے والے ہیں، میرے نبی کے شانہ بشانہ رہنے والے ہیں۔ صحابہ کرام جیسے ایمان بنا لوگے تو تمہارا ایمان بھی قبول کر لوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تم نے کی اس کو بھی قبول کر لوں گا، اور تمہارا عقیدہ توحید بھی قبول کر لوں گا۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر سے محبت کما حق نہیں کی، یا کی تو اس کے ساتھیوں کے ساتھ محبت نہیں کی، تو پھر تمہارا ایمان بھی کوئی نہیں، محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ صحابہ اونچے ہیں، آل بیت بھی صحابہ بنے، آل بیت میں سے بھی جنہوں نے ایمان لایا وہ آل بیت اونچے ہو گئے، جن آل بیت نے ایمان نہیں لایا بھلے وہ ابو لہب ہو کوئی بھی ہو، وہ آل بیت سے بھی خارج ہو گئے۔ تو بات یہ ہے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی ہیں۔ آپ تو تقریر میں بعض دفعہ تقریر میں بیان فرما رہے ہوتے تو ابو بکر جب دیکھتے تو دونوں یار غار آپس میں دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے، اتنا پیار اور محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور راوی اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بعد کے لوگوں کی خواہش کی پیروی، اسلام دشمنی کے مختلف دوستو قسمیں ہیں۔ سیدھا کوئی کافر آ کے اسلام دشمنی کرے تو اس کا مقابلہ آسان ہوتا ہے، اسلامی لبادے میں، اسلامی روپ میں اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا یہ بعد میں چلا۔ جب فتن کا دور آیا خوارج اور روافض کا، نفس پروری غالب آ گئی۔ نفس پروری، جب نفس پروری آتی ہے نا غالب، دل کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے تو حق بندے سے گم ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک شیخ نے کہا،
یا نفس لا ترخی عن العمل فی البر والعدل والاحسان فی المحل وکل ذی عمل فی الخیر مغتبط فی بلاء وشوم کل ذی کسل۔ اے نفس، نیک کام کرنے میں تاخیر نہ کر۔ اے انسان، نیک کام کو بجا لانے میں نفس کی پیروی نہ کر، یہ رکاوٹیں ڈالے گا۔ بھلے عدل ہو، نیکی ہو، احسان ہو، اس میں کوئی چھوٹ نہ دے نفس کو۔ جتنے عمل والے اچھے عمل والے گزرے، فی الخیر مغتبط، ان کے نیک اعمال انہیں بھی فائدہ دے گئے، لیکن ان کے نیک اعمال پہ دنیا رش کرنے لگ گئی۔ ادھر دیکھو نا، عدل و حریت کا بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں، اے ابا بکر، اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ کو دے دوں، میں اپنے تمام جہاد، تمام شجاعت کے کارنامے، ہر طرح کی نیکیاں ہیں ابو بکر، اگر آپ کو میں دے دوں، اور آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ صرف غار ثور والی وہ 3 دن کی نیکی وہ مجھے دے دیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں۔ یہ رشک ہے ابو بکر کی اس نیکی کے اوپر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو ان کی نیکیوں کے لحاظ سے جنت میں اس دروازے سے بلایا جائے گا، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، اور جنت کے کئی دروازے ہیں۔ من کان من آل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، من کان من آل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، من کان من آل الصیام دعی من باب الریان۔ کوئی نفلی نماز زیادہ پڑھنے والا ہوگا، میدان حشر میں کھڑا ہوگا، جنت کا وہ دروازہ جس کو باب الصلاۃ کہتے ہیں، اس سے ندا لگائی جائے گی، او نماز والو، نوافل میں، تہجد میں، اوابین میں اپنا وقت گزارنے والو، آج اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ لوگ روزے والے ہوں گے، باب الریان سے ان کو بلایا جائے گا۔ کوئی جہاد والے ہوں گے، جہاد والے دروازے سے ان کو بلایا جائے گا۔ کوئی صدقہ خیرات والے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، فَهَلْ يُدْعَىٰ أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، آپ نے فرمایا کوئی نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، کوئی جہاد والے سے، کوئی صدقے والے سے، کوئی روزے والے سے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، عرض کیا، فَهَلْ يُدْعَىٰ أَحَدٌ فَعَلْ يُدْعَىٰ أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میدان حشر میں کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازے بلا رہے ہوں گے، وہ نیکیوں میں بھی، صدقات میں بھی، عبادات میں بھی، روزوں میں بھی، جہاد میں بھی سب سے اعلیٰ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھا، قال نعم وارجو ان تکون منہم، ہاں ابو بکر، ایسا بھی خوش نصیب میدان حشر میں ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہوں گے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ تو ابو بکر نے پوچھا، وہ 8 دروازوں سے جس کو بلایا جائے گا وہ کون ہوگا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
شفقت کی نظر سے دیکھا اور کہا ابو بکر میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں جنت کے 8 دروازوں سے آپ کو بلایا جائے گا۔ رواہ البخاری۔ میں اس لیے حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی، ادھر ادھر سے تو نہیں پوچھتے لوگ، جو مرضی کرتے ہیں نا جی حوالہ، ایک عالم یہ ایسی مظلوم چیز ہے، اس سے لوگ حوالہ پوچھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑا مظلوم شعبہ ہے، ہر کوئی علامہ بن کے بیٹھا ہے، مبلغ بن کے بیٹھا ہے، یوٹیوب پر کوئی کدھر اور کدھر جس کو جیسا موقع ملتا ہے بس جھاڑ رہا ہے اپنے عقل کے لحاظ سے کچھ باتیں، کسی اور سے تو ڈاکٹر وغیرہ کوئی نسخہ لکھ کے دے، عالم خود سند ایک ہوتی ہے، یہ عالم جو پڑھتا ہے نا جی اس کو ایک سند حدیث ایک ڈگری ملتی ہے، اس ڈگری میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے اس سے پڑھا، 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 اس نے فلانے صحابی سے پڑھا، صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، پوری اس کی سند ہوتی ہے۔ میں اس لیے نقل کر رہا ہوں، فضائل آل بیت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ رسول کا خاندان ہے اور ہاشمی خاندان ذی قدر ہے زیادہ، لیکن دیکھو دوستو ہاشمی خاندان بھی ذی قدر اس لیے زیادہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہاشمی تھے نہ ابو لہب، نام و نشان نہیں رہا، تو اس لیے شریعت کی جو اتباع ہے اور قرآن حدیث جو بات کہتی ہے وہ سب صحابہ کرام جنہوں نے ایمان لایا سب کو مانتے ہیں، اور سب اہل بیت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، بعض فضیلتوں میں اہل بیت اونچے ہیں، بعض فضیلتوں میں دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سب صحابہ کرام مختلف عشرہ مبشرہ وغیرہ سب سے اونچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو خلفائے راشدین ہیں، یا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آئے، آپ سے پہلے جن نے اجازت لی ان کا مقام ہے، پھر بعد میں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی مقام ہے، لیکن آپس میں ان کا مقام ہے، آپس میں ان کا مقام ہے۔ رہی بات یہ کہ ہماری نسبت کے ساتھ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اونچے ہیں، آپس میں ان کا مقام ہے، کوئی صلح حدیبیہ والے ہیں، کوئی غزوہ بدر والے ہیں، کوئی عشرہ مبشرہ ہیں، کوئی خلفائے راشدین ہیں، اس طریقے سے ان کے اپنے آپس میں اونچے مقام ہیں۔ ہماری نسبت سے سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں ایک دفعہ دیکھا ہے، پھر وہ اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں چلا آیا، دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، اور وہ ایمان کی حالت میں وہ شخص فوت ہو گیا، نبی کی زیارت نصیب ہوئی تھی، جتنے غوث کتب ابدال اولیاء اللہ محدثین فقہاء علماء صوفیاء جتنے بھی کہیں کہیں ریاضت میں تقوی میں ولایت میں اونچا مقام رکھتے ہوں، لیکن اس صحابی کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے جس نے صرف ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ بعض نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک اچھی حکومت کی تھی وغیرہ، ایک اچھی حکومت کی تھی، تو بعض صحابہ سے عمر بن عبدالعزیز اونچے ہو سکتے ہیں، حالانکہ وہ عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، لیکن انصاف قائم کیا تھا، بہرحال خلافت بنو امیہ کے اللہ تعالیٰ کا نظام ختم کیا تھا، 2 سال میں نظام بدلا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا بعض صحابہ سے عمر بن عبدالعزیز اونچے ہو جائیں گے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے جو جواب دیا تھا، یہ بڑے اونچے لوگ ہیں عبداللہ بن مبارک، آپ جواب یاد رکھنا، کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہوئے اور وہ جہاد میں گئے، اور جہاد میں جانے کی وجہ سے دھوڑ اٹھی، غبار گرد و غبار اٹھا، اور وہ گھوڑے کی ناک میں چلا گیا، وہاں جا کے ایک مٹی اور وہ ناک کا لعاب مل کر گند بن گیا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے گھوڑے کے اس گند کے مقابلے میں بھی پوری کائنات نہیں ہے، وہ بھی اونچے ہیں، وہ بھی اونچے ہیں جو والعادیات ضبحا فالموریات، صحابہ کے گھوڑوں کی بھی فضیلت اونچی ہے، عام آدمی کا مقام صحابہ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا، یہ اونچے لوگ ہیں، اور کیسا نظام بدلا، نبی کا ساتھ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات کی کہ میں ایک جماعت تیار کر کے جا رہا ہوں، گواہ رہنا میں تبلیغ کر چکا ہوں، اور تم لوگ جہاں تک جاؤ گے یہ بات پہنچاتے رہنا، میرا کچھ کہنا آپ کا سننا اللہ قبول فرمائے۔ اللہ پاک دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔